محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأزلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. صدق اللہ مولانا العظیم. یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، قد انجیناکم من عدوکم، تحقیق ہم نے نجات دی تم کو تمہارے دشمن سے، وواعدناکم، اور ہم نے وعدہ کیا تمہارے ساتھ، جانب الطور الایمن، طور پہاڑ کی دائیں جانب کو، ونزلنا علیکم المن والسلوی، اور ہم نے نازل کیا تمہارے اوپر من اور سلوہ. کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ تم پاکیزہ چیزوں سے جو ہم نے تم کو رزق دیا ہے. ولا تطغوا فیہ، اور نہ تم سرکشی کرو، نہ زیادتی کرو تم اس کے اندر. فیحل علیکم غضبی، پس اترے گا تمہارے اوپر میرا غصہ، غضب. ومن یحلل علیہ غضبی فقد ہوا، اور جس کے اوپر میرا غضب اتر آیا تحقیق وہ ہلاک ہو گیا. میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برکت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دلوائی اور فرعون کو غرق کیا. بنی اسرائیل جب دریا سے باہر آ گئے تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم. انسان کا حق یہ بنتا ہے کہ اپنے محسن کے احسانات کا بدلہ دے. کوئی کسی کے اوپر احسان کرے تو یہ بات نہیں ہے کہ بس شکریہ کر کے بیٹھ جائے انسان، بلکہ احسان کا بدلہ دے. اور اگر اللہ احسان کریں تو پھر اللہ کا شکر ادا کرے انسان. تو اس لیے اگر کوئی کسی کی خیر خواہی کرے تو انسان کا حق یہ بنتا ہے کہ اس کو جزاک اللہ کہے کہ اللہ تجھے بدلہ عطا فرمائے، اللہ تجھے اس سے بہتر بدلہ عطا فرمائے. کوئی کسی کو تحفہ دے، ہدیہ دے، کوئی کسی کے کام آ جائے تو انسان جزاک اللہ کہے کہ اللہ تجھے اس سے بہتر بدلہ عطا فرمائے. تو اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم، ہم نے جو تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دلوائی. موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے فرعون غرق ہوا، تم فرعون سے تمہیں نجات مل گئی تو تم اللہ کا شکر ادا کرو. وواعدناکم جانب الطور الایمن، اور طور پہاڑ کی دائیں جانب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا کہ ہم نے تجھے نجات، ہم نے آپ کی قوم کو نجات دینی ہے. لہذا اور اس کے بعد قوم جو ہے وادی تیہ کے اندر رہے گی. تو اس لیے اللہ رب العزت نے وہ وعدہ پورا فرمایا کہ فرعون غرق ہو گیا اور اس کے بعد قوم جو ہے دریا پار کر گئی اور وادی سینائی جس کو کہتے ہیں، وادی تیہ جسے کہتے ہیں، اس کے اندر یہ قوم رہ گئی. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے نازل کیا تمہارے اوپر من کو اور سلوہ کو. جب یہ قوم دریا سے باہر نکلی تو اب ان کے لیے بڑا معاملہ یہ تھا کہ دھوپ تھی، وہاں پر کوئی درخت وغیرہ نہیں تھا، تو اللہ رب العزت نے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ،
اللہ رب العزت نے بادلوں کا سایہ کر دیا۔ جیسے ہی سورج چڑھتا دوسرے لوگوں کے اوپر، دوسری دنیا کے اوپر جو ہے وہ سورج اپنی گرمی ڈالتا، لیکن ان کے اوپر بادل ٹھہرے رہتے، ان کے اوپر گرمی نہیں آتی تھی۔ یہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان تھا۔ اور اس کے بعد ان کو پانی کی ضرورت ہوئی، فَاضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، تم اس پہاڑ کے پتھر کے اوپر جو ہے، اس پتھر کے اوپر تم لاٹھی مارو اپنی۔ اس سے اللہ رب العزت نے اس لاٹھی مارنے کی وجہ سے اللہ نے اس پہاڑ سے 12 چشمے جاری کر دیے۔ ان کے 12 خاندان تھے، لہذا ہر خاندان اپنے اپنے چشمے سے انہوں نے پانی پینا شروع کر دیا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ بھی بڑا احسان فرمایا، دھوپ کا مسئلہ بھی حل فرمایا، اور اس کے بعد ان کی پیاس کا مسئلہ بھی حل فرمایا، اور اس کے بعد ان کے کھانے پینے کا مسئلہ تھا تو اللہ نے اس کو بھی حل فرمایا۔ کہتے ہیں کہ وہ علاقہ جھاڑیوں والا تھا، اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے تتر جو ہے بہت زیادہ کر دیے۔ جیسے ہی یہ جاتے فوراً یہ 2-3 تتر جو ہے پکڑ کر لاتے، ہاتھ مارتے ایسے یعنی تتر آ جاتے، آسانی کے ساتھ یہ پکڑ لیتے تھے، کوئی ان کے لیے بڑا مسئلہ نہیں تھا۔ تو یہ تتر پکڑ کے لاتے اور بھون کر جو ہے اس کو کھاتے تھے۔ اور وہاں پر جو جھاڑیاں تھیں ان کے پتے تھوڑا سا یعنی کہ لمبے تھے، تو اللہ رب العزت نے جس طرح برف کے اولے پڑتے ہیں نا، اسی طرح برفانی علاقوں کے اندر برف جمتی ہے جس طرح، اسی طرح ان پتوں کے اوپر اللہ رب العزت یعنی کہ کوئی چیز جما دیتے، یہ اس کو اٹھاتے، وہ من ہوتا، کھیر ہوتا، میٹھا ہوتا۔ تو اللہ رب العزت نے اس طریقے کے ساتھ ان کے یعنی کہ چارے کا بھی انتظام فرمایا، اور اس کے بعد ان کے میٹھے کا بھی انتظام فرمایا۔ آسانی کے ساتھ یہ دونوں چیزیں کھا رہے تھے، نمکین کا بھی انتظام فرمایا اور میٹھے کا بھی انتظام فرمایا۔ دوسری تفسیر یہ کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے پکا پکایا کھانا اوپر سے نازل کیا، جیسے ہی ان کے کھانے کا وقت ہوتا بذات خود کھانا لگ جاتا، اور یہ آسانی کے ساتھ ایک یعنی کہ نمکین وہ تتر کا گوشت ہوتا، اور اس کے بعد میٹھا جو ہے یہ من ہوتا، کھیر ہوتا، کھیرنی جسے ہم بولتے ہیں، یہ کھیر ہوتا، یہ آسانی کے ساتھ نمکین اور میٹھا دونوں کھاتے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تمہارے اوپر یہ بھی میں نے احسان کیا ہے، لہذا تم اللہ کا شکر ادا کرو اور اللہ کی نافرمانیاں نہ کرو۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ہم نے تمہارے اوپر کھیر کو نازل کیا اور تتر کے گوشت کو نازل کیا۔ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، کھاؤ تم پاکیزہ چیزوں سے، جو پاک چیزیں ہیں جن کے کھانے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے، ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ۔ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ، اور اس کے اندر سرکشی نہ کرو۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا تھا کہ کھانے کو بچا کے نہیں رکھنا، کھانے کو یعنی کہ جب یعنی کہ آپ کھا لیں تو آپ نے اٹھ جانا ہے، اس سے کوئی چیز اٹھانی نہیں ہے کہ تاکہ ہم اس کو رکھ لیں بعد کے اندر ہم کھا لیں گے، کوئی چیز اٹھانی نہیں ہے، یہی بس ان کو حکم تھا، اور کوئی حکم نہیں تھا، صرف یہی حکم تھا کہ کھانا کھاؤ، کھانے میں سے جو بچ جائے تم نے وہاں سے اٹھانا نہیں ہے، بس تم سیر ہو کے کھا لو، بقایا کوئی چیز اٹھانی نہیں ہے، وہ دسترخوان بذات خود غائب ہو جاتا۔ لہذا اللہ رب العزت نے ان کو یہ حکم دیا تھا، لیکن یہ کیا کم کرتے کہ وہ کھانا اٹھا کے رکھ لیتے، سرکشی کرتے، حکم انہوں نے نہیں مانا، سرکشی کرنا شروع کی، کھانا اٹھا کے رکھ لیتے، تو اللہ رب العزت نے اس کھانے کو خراب کر دیا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اگر وہ کھانا نہ اٹھاتے تو یہ ہمارے سبزیاں وغیرہ جو ہم سالن رکھتے ہیں یہ کبھی خراب نہ ہوتا، یہ ان کے ذخیرہ اندوزی کرنے کی وجہ سے اللہ نے سزا کے طور کے اوپر کھانے کو پھر جو ہے خراب کرنا شروع کر دیا۔ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ، اور اس کے اندر سرکشی نہ کرو، فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، پس اترے گا تمہارے اوپر میرا غضب، میری ناراضگی۔ اس لیے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ جو ہم دعا کرتے ہیں نا کہ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم عطا فرما، ان لوگوں کا راستہ عطا فرما، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ عطا فرما یا اللہ جن کے اوپر آپ نے احسان کیا، اپنے نیک بندوں والا راستہ عطا فرما۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ عطا نہ فرما جن کے اوپر آپ کا غضب ہوا۔ یہ مغضوب علیہم یہودی قوم ہے، ان یہودیوں کے اوپر اللہ رب العزت کا غضب ہوا، اور ضالین یعنی حق کو جان کر نہ ماننا یہ یہودی ہیں، ولا ضالین، اور گمراہ لوگ، وہ اس ظالم سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نصارہ ہیں، اس لیے یہ یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے تھے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جس طرح انسان اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، اسی طرح وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا پیغمبر پہچانتے تھے۔ اتنی نشانیاں تورات کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود تھیں، لیکن اس کے باوجود کلمہ نہیں پڑھا، اور اسی لیے اللہ رب العزت کا ان کے اوپر غضب ہوا۔ تو ہم دعا یہ کرتے ہیں کہ مغضوب علیہم قوم سے ہمیں بچا لیجئے۔ فَيَحِلَّ
علیکم غضبی، پس اترے گا تمہارے اوپر میرا غضب، میرا غصہ، ومن یحلل علیہ غضبی فقد ہوا، اور جس کے اوپر میرا غضب نازل ہوا پس تحقیق وہ انسان ہلاک ہو گیا، جس کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوا وہ انسان تباہ برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، اور بے شک میں بخشنے والا ہوں، لمن اس شخص کو تابا جس نے رجوع کیا، وآمنا اور ایمان لے آیا، وعمل صالحا اور اس نے نیک عمل شروع کیے، ثم اهتدى پھر ہدایت کے اوپر وہ شخص قائم رہا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ انسان کی توبہ کو میں قبول کرتا ہوں، لیکن توبہ کے لیے 4 شرطیں اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان فرمائی۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، میں گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔ کن کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں اللہ کے ذات؟ لمن تابا، جو انسان توبہ کرے۔ توبہ کہتے ہیں کہ پچھلے جو ہے سابقہ گناہوں کے اوپر انسان ندامت کے آنسو بہائے، اللہ سے معافی مانگے کہ یا اللہ جو پیچھے میرے گناہ ہو گئے ہیں میں ان سے معافی چاہتا ہوں اور آئندہ بعد گناہ نہیں کروں گا۔ لہذا انسان توبہ کرے، توبہ کرنے کے بعد وآمن، ایمان لائے، کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وعمل صالحا پھر کلمے کے اوپر زندگی گزارنا شروع کر دے، عمل صالحا ساتھ عمل کرنا شروع کر دے، کلمے کے اوپر زندگی گزارنا شروع کر دے، ثم اهتدى پھر ہدایت کے اوپر قائم رہے۔ یہ نہیں ہے کہ پھر جو ہے پھر گناہ کرنا شروع کر دے، بلکہ ایمان لانے کے بعد، توبہ کرنے کے بعد ایمان لائے اور عمل صالح کرے، پھر انہی اعمال کے اوپر قائم رہے، نیکیوں کے اوپر قائم رہے۔ اگر پھر بھی گناہ ہونا شروع ہو گئے تب بھی انسان اللہ رب العزت سے دوبارہ معافی مانگے، دوبارہ جو ہے یہ 4 کام کرے، توبہ کرے، ایمان لے آئے، نیک عمل کرے، پھر ان نیک اعمال کے اوپر قائم رہے، وہاں پر ہمیشہ کے لیے یہ نیک عمل کرتا رہے۔ وما اجلک عن قومک یا موسیٰ، کس چیز نے جلدی کرائی آپ کو آپ کی قوم سے یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام؟ قال ہم اولائی علی اثری، کہا اللہ ہم اولائی وہ لوگ علی اثری میرے نشانات کے اوپر آ رہے ہیں، واجلت الیک اور میں نے جلدی کی آپ کی طرف، رب ہے میرے رب، لترضی تاکہ آپ راضی ہو جائیں۔ قال فإنا قد فتنا قومک، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا بس تحقیق ہم نے آپ کو آزمائش میں ڈالا ہے، آپ کی قوم کو، من بعدک آپ کے بعد، وأضلهم السامری اور گمراہ کیا ان کو سامری نے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے تورات عطا فرمائی، 40 دن تک موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کے اوپر رہے، 40 دن کے بعد اللہ رب العزت نے تورات عطا فرمائی۔ قوم نے مطالبہ کیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام ہم جو ہے ایسے زندگی گزار رہے ہیں، نہ کوئی عبادت کرتے ہیں، نہ کوئی مزہ آتا ہے، لہٰذا مہربانی کیجیے، بعض ایسے کھا پی رہے ہیں، مہربانی کیجیے کوئی نہ کوئی کتاب آنی چاہیے جس کے اوپر ہم زندگی گزاریں، کوئی اللہ کا قانون آنا چاہیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا کی، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام آؤ کوہ طور کے اوپر، وہاں پر 30 دن روزے رکھو، 30 دن گزارو، لہذا میں تم کو تورات عطا کروں گا۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے 30 روزے رکھے، پھر اللہ کا حکم ہوا کہ 10 اور بھی رکھو، 40 مکمل کرو، 40 لیلہ 40 راتیں وہاں پر کوہ طور کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام عبادت کرتے رہے۔ پھر اللہ رب العزت نے تورات نازل فرمائی، موسیٰ علیہ السلام تورات کو لے کر اپنی قوم کے پاس آئے، قوم کو اکٹھا کیا، کہا تم نے خود یعنی کہ اللہ سے کتاب کا مطالبہ کیا تھا، اللہ رب العزت نے کتاب دے دی ہے، اب تم نے اس قانون کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ ساری قوم کو اکٹھا کر کے ساری تورات ان کے سامنے پڑھ کے سنائی۔ ساری قوم نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام تورات بہت بڑی سخت کتاب ہے، لہذا اس کے اندر سخت احکامات ہیں، ہم عمل نہیں کر سکتے، یہ کتاب کوئی نرم کتاب ہونی چاہیے، اس کو تبدیل کر کے لاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو تم نے یعنی کہ ابھی تک کوئی عبادت کی نہیں ہے، صرف کلمہ پڑھا ہے، بس عبادت کوئی نہیں کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھا تھا لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، یہ انہوں نے کلمہ پڑھا تھا، لہذا تم نے ابھی تک عبادت کوئی نہیں ہے، کوئی کی نہیں ہے، جب تم عبادت کرنا شروع کرو گے تو اللہ تمہاری عادت بنا دے گا، کوئی تمہارے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ اب تمہارے لیے مشکل اس لیے نظر آ رہا ہے کہ تم نے کوئی کام شروع بھی نہیں کیا، جب شروع کرو گے تو اللہ رب العزت آسان کر دے گا۔ انہوں نے کہا نہیں موسیٰ علیہ السلام ہمیں کوئی نرم کتاب ہونی چاہیے، لہذا انہوں نے کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم اپنے 70 آدمی تیار کرو، اور 70 آدمی جو ہے وہ جائیں میرے ساتھ، اور آ کر اللہ رب العزت سے ہم یعنی کہ اللہ رب العزت سے کہتے ہیں کہ کوئی نرم کتاب عطا فرمائے، اللہ جو حکم دیں گے وہ آدمی سن کے آئیں گے۔ تو اللہ رب العزت کی وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر جو ہے جب چلنے لگے تو بذات خود آپ موسیٰ علیہ السلام خود جلدی پہلے پہنچ گئے کوہ طور کے اوپر۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام آپ کو کس چیز نے جلدی کے اوپر آمادہ کیا اپنی قوم سے کہ آپ کی قوم پیچھے ہے اور آپ پہلے پہنچ گئے ہیں؟
قال هم اولئک علی اثری، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ وہ میرے نشانات کے اوپر آ رہے ہیں، میں نے آپ کو اس لیے جلدی کی تاکہ آپ راضی ہو جائیں، کیونکہ آپ کا یہاں پر مجھے یعنی ہم کلامی میرے ساتھ ہوتی ہے، اس لیے میں نے جلدی کی تاکہ آپ میرے اوپر راضی ہو جائیں۔ اللہ رب العزت نے وہاں پر جو ہے پھر ان 70 آدمیوں کو کہا کہ میں تمہارا اللہ ہوں اور میں نے تورات تمہارے اوپر نازل کی ہے، تم جاؤ اور اس کے مطابق زندگی گزارو، بذات خود تمہاری عادت بن جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام ہم سن تو رہے ہیں بات، لیکن ہمیں کیا پتہ کوئی جن کہہ رہا ہے معاذ اللہ یا کوئی اور کہہ رہا ہے، لہذا لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم سامنے نہ دیکھ لیں۔ انسان ہوتا ہے سوالات کرنے والا، ایسا یعنی سوالات کرتا رہتا ہے، اور آج کل ہماری عادت بھی اسی طرح ہے، کوئی بات ہوتی ہے اس کے اوپر سوالات اٹھانا شروع کر دیتے ہیں، اور کوئی نیا سوال کرے، ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ کوئی میرا نیا سوال ہو جائے تاکہ پتہ چل جائے کہ ساری برادری سے عقل مند میں ہوں۔ لہذا اسی طریقے کے ساتھ کچھ نے بات کر ڈالی کہ موسیٰ علیہ السلام ہم اللہ کو سامنے دیکھنا چاہتے ہیں، تو جیسے ہی انہوں نے بات کی اللہ رب العزت نے فوراً سب کو وہاں پر ختم کر دیا کہ یہ اللہ کی گستاخی تھی کہ اللہ ان کے ساتھ بات کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، تو اللہ رب العزت نے فوراً سب کو ہلاک کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اتہلکنا بما فعل السفہاء منا ان ہی الا فتنتک، یا اللہ کیا تم ان بے وقوفوں کی وجہ سے ہمیں ہلاک کرتے ہیں؟ آپ مہربانی فرمائیں، آپ ان کو زندہ کریں، اگر یہ واپس زندہ نہیں جائیں گے تو قوم تو مجھے کہے گی کہ تم نے انہیں قتل کر دیا ہے، لہذا مہربانی کیجیے اللہ ان کو زندہ کیجیے۔ تو اللہ نے پھر احسان فرمایا کہ ان کو موت کے بعد دوبارہ زندگی عطا فرمائی، پھر جو دوبارہ زندہ ہوئے پھر واپس آئے اپنی قوم کے پاس۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہاں پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ آپ تو یہاں پر کوہ طور کے اوپر ہیں، پیچھے آپ کی قوم کو گمراہ ہو گئی، اضلھم السامری، ان کو سامری نے ہلاک کیا ہے۔ موسیٰ بن ظفر سامری کا نام تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب فرعون کے پاس رہتی تھی تو یا تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے فرعونیوں سے زیور مانگے کہ تم جو ہے ہمیں زیور دو، ہمارا کوئی فنکشن وغیرہ ہے، شادی وغیرہ ہے، پھر اس کے بعد زیور ہم تمہیں واپس کر دیں گے۔ تو یہ انہوں نے زیورات لیے، ادھر سے اللہ کا حکم ہوا کہ چلو تم یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، تو یہ آپ زیورات اپنے ساتھ لیے چل پڑے تھے۔ تو جب وہاں پر پہنچے تو اس وقت مال غنیمت حلال نہیں تھا، جب دریا پار کیا تو مال غنیمت استعمال نہیں کر سکتے تھے۔ آج ہم کسی کے ساتھ جنگ کریں نا تو مال ہم استعمال کر سکتے ہیں جائز ہمارے لیے، اس وقت مال غنیمت استعمال نہیں کر سکتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو حکم دیا کہ اس مال کو تم جو ہے پھینک دو۔ جب انہوں نے پھینک دیا تو آگے جو ہے سامری نے اس کو اکٹھا کیا۔ یا دوسری تفسیر یہ کرتے ہیں کہ کیونکہ یہ بنی اسرائیلی جو تھے یہ انتہائی غریب تھے، اور فرعون والے جو تھے وہ ذمہ دار تھے، چوریاں ہوتی تھیں ان کی، انہوں نے کہا کہ ہم اپنا زیور جو ہے انہی غریبوں کے پاس رکھ لیتے ہیں، یہ غریب ہیں ان کی کون چوری کرے گا، لہٰذا کوئی نہیں کہے گا کہ ان کے پاس مال ہے، اس لیے انہوں نے وہ زیور ان موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے پاس رکھے ہوئے تھے۔ تو جب یہ آئے تو انہوں نے زیور ان کو واپس نہیں کیے۔ تو جیسے ہی انہوں نے وہ زیورات پھینکے تو موسیٰ بن ظفر نے ان زیورات سارے زیورات کو اکٹھا کیا، پھر اس کے بعد ان کو گرم کیا اور ان کو ایک بچڑے کی شکل بنوائی ان زیورات کی، ان کو یعنی کہ ڈھالا سانچے کے اندر اور بچڑے کی شکل بنائی۔ اس کے اندر پھر انہوں نے جب موسیٰ علیہ السلام دریا پار کر رہے تھے، پیچھے فرعون تھا، اس وقت جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی گھوڑی کے اوپر وہاں پر آئے تھے اسی دریا کے اوپر۔ جیسے ہی وہ گھوڑی قدم رکھتی اس سے جو ہے سبزہ اگاتا، یعنی اس مٹی کے اندر حیات آ جاتی۔ تو سامری نے وہاں سے مٹی اٹھا لی۔ حقیقتاً یہ آدمی مشرک تھا، سامری، موسیٰ بن ظفر سامری یہ مشرک تھا، ظاہری طور کے اوپر اس نے کلمہ پڑھا تھا، تو وہی مٹی ان کے پاس تھی، شیطان نے اس کے ذہن کے اندر بات ڈالی، انہوں نے وہی مٹی اس بچڑے کے اندر ڈال دی۔ اب اس بچڑے سے یا تفسیر کے اندر آتا ہے کہ وہ سونا رہا، لیکن اس سے آواز آنا شروع ہو گئی۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں سونا بھی نہیں رہا، بلکہ وہ سونا بالکل یعنی کہ اس کا گوشت بن گیا، سارا کچھ سونا ختم ہو گیا، گوشت بن گیا، اس سے آواز ٹی ٹی کے آنا شروع ہو گئی۔ تو اس موسیٰ بن ظفر کے ذہن کے اندر سامری نے ڈالا، شیطان نے ڈالا کہ یہ بات یہ ہے کہ یہی تمہارا خدا ہے۔ اس نے دوسرے لوگوں کو کہا یہی خدا ہے، لہذا کچھ لوگ اس کی عبادت کرنا شروع ہو گئے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے انہیں روکا بھی صحیح کہ موسیٰ علیہ السلام آئیں گے، تب جو ہے ان سے آپ نے پوچھ لینا ہے کہ یہ ہمارا خدا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، کچھ لوگ ان کی عبادت کرنا شروع ہو گئے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ تو کوہ طور کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، پیچھے آپ کی قوم کو سامری نے گمراہ کر دیا ہے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، آگے اللہ رب العزت نے سارا واقعہ اس کا تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔